نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی ہیں، تمام انسانیت میں سب سے افضل ہے، بہتر ہے۔ آپ سے بہتر نہ کوئی بنا ہے نہ بنے گا۔ آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہی کی ذات ہے۔ لیکن میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں المعہد الاسلامیہ سلفی کے محترم استاذ مولانا عبدالخبیر سلفی حفظہ اللہ سے کہ آپ آئیں اور ہم سامعین اور سامعات کو اپنے خطاب سے نوازیں۔ فضیلت الشیخ عبدالخبیر سلفی حفظہ اللہ بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين۔ محترم احباب جماعت اور علماء کرام، سید پور میں آج آپ کے سامنے آ کر مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اصل میں پروگرام ہم لوگوں کا سہسوان کا تھا اور وہیں ہم لوگ تھے، کل پروگرام رکھا وہاں شیخ جمشید صاحب نے کہا کہ بھئی ہم لوگوں کو بھی محروم نہ رکھیں، تو آنن فانن یہاں بھی یہ پروگرام رکھا گیا۔ دعوت و تبلیغ کا ارادہ ہے، آپ لوگ بھی مستفید ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے سامنے بہت سارے چیلنجز آج ہمارے ملک میں خصوصاً اور اسی طرح سے ساری دنیا میں عموماً ہیں۔ بہت ساری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے ان پریشانیوں اور دقتوں کو جانتے ہیں۔ ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ وہ حل بھی ہمارے پاس موجود ہے قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اس حل کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت ساری پریشانیاں معاشرے کے اعتبار سے ہوتی ہیں، ماحول کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ ان میں سے ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ اپنے بچوں سے متعلق کوئی شکایت کرتا ہے کہ میرے بچے میری بات نہیں مان رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے بچوں نے یہ کیا وہ کیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ غرض یہ کہ ہزار طرح کی باتیں آتی ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے، خاص طور سے جو بوڑھے حضرات ہیں، جو عمر دراز ہو چکے ہیں، ان کو ان کے بچوں کی طرف سے بہت ساری شکایتیں ہیں۔ لیکن یہ شکایتیں ہم اپنے امام سے، اپنے مولوی صاحب سے یا جن سے بھی ہمارا تعلق ہوتا ہے ان سے کرتے ہیں، اور کوئی حل بھی اس کا چاہتے ہیں کہ کوئی حل ہمارے سامنے وہ رکھیں اور بیان کریں۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں،
اللہ رب العالمین نے جس طرح سے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک بنائیں، صالح بنائیں، ان کی تعلیم اور تربیت کا اچھی طرح سے خیال کریں۔ اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں جہنم سے بچنے کا حکم دیا، وہیں ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، اور جہنم جس کا ایندھن انسان ہے، پتھر ہے، اور اس پر ایسے سخت دل فرشتے متعین ہیں جو اللہ العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کرتے ہیں جس کا حکم اللہ العالمین نے انہیں دیا ہے۔ تو یہ اللہ العالمین نے ہمیں اپنی اولاد سے متعلق بھی حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اگر ہم غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ہر ایک کی ذمہ داری کو ذکر کیا اور اس کو احساس دلایا۔ فرمایا امام اپنی رعایا پر ذمہ دار ہے اور امام سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام سے مراد ہمارا اور آپ کا جو تصور ہے وہ امام نہیں، امام حاکم ہوتا ہے، امام جو ہے وہ حکومت الہیہ کا پاسبان ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو امام کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، یہ امام یہاں مراد نہیں، یعنی جو حاکم ہے، جو حکمراں ہے، جو خلیفہ ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح سے پھر آپ نے فرمایا آدمی اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہر ایک تم میں سے ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا۔ آدمی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود اچھا عمل کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں اور دوسرے کام کر رہا ہوں، مجھے دوسروں سے کیا مطلب؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، صرف تمہارے روزہ نماز کرنے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ تمہارے جو ماتحت حضرات ہیں، تمہارے گھر والے ہیں، ان کے تعلق سے بھی تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اور ان کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق برائی سے لڑے، برائی کو روکے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو، اور اگر وہ ہاتھ سے برائی کو نہیں روک سکتا ہے وہ بلسانی، تو وہ اسے اپنی زبان سے برا کہے، اور اگر وہ زبان سے نہیں روک سکتا ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے، لوگوں کا ڈر اس کے اندر خوف اس طرح سے ہے، بھرا ہوا ہے کہ وہ سچ کو سچ بول بھی نہیں سکتا، حق کو حق کہہ بھی نہیں سکتا، تو کم از کم دل میں برا جائے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا
یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، اس کے بعد ایمان نہیں ہے میرے بھائی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس درجے کو بھی پار کر لیا ہے۔ آج برائیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم ان برائیوں کو دیکھتے ہیں لیکن نہ اسے برا سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں، اور حکم کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے فریضے میں داخل ہے، یہ ہماری ذمہ داری میں داخل ہے، ایسا ہمارے لیے کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے اولاد کی تربیت سے متعلق خاص طور سے بڑا اہتمام کیا ہے۔ اولاد کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کی کیا کنڈیشن ہونا چاہیے، اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ اولاد، یہ بچے یا بچیاں، یہ ایک طرح سے کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، ان پر آپ جیسا رنگ چڑھائیں گے، جو لکھیں گے وہی یہ بعد میں بنیں گے اور اسی کے مطابق ان کی زندگی گزرے گی۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کا مطلب یہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، وہ توحید پرست بنا کر بھیجا گیا ہے اور توحید اس کی گھٹی میں رکھی گئی ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اب اس کے والدین کا کردار شروع ہوتا ہے، اس کے والدین اسے کیا بناتے ہیں، اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والدین چاہے اسے یہودی بنا دے یا اسے نصرانی یعنی عیسائی بنا دے، اب یہ اس کے والدین کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لہذا والدین کی بڑی ذمہ داری اور اولاد کی تربیت سے متعلق آپ کو حیرت ہوگی، شریعت اسلامیہ نے ان کے وجود سے پہلے ہی ان کی تربیت اچھی ہو اس کا انتظام کیا ہے۔ یعنی ابھی بچہ وجود میں نہیں آیا، ابھی اس کا نطفہ ہے بھی یا نہیں ہے یہ بھی نہیں پتا ہے، اور شریعت اس کی اچھی تربیت ہو اس کا اہتمام اس کے وجود سے پہلے ہی کر رہی ہے۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربعین، عورت سے شادی 4 وجہوں سے کی جاتی ہے۔ 4 وجہ آپ اور ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں گے تو ان 4 وجہوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک وجہ آپ کو ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے ماحول کے اعتبار سے فرما رہے ہیں عورت سے شادی 4 وجہوں سے کی جاتی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 وجہ بیان فرمائی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے مالہا، اس کے مال کی وجہ سے شادی ہوتی ہے، اور آج کل خاص طور سے جو والدین ہیں بچوں کے، ان کے یہاں یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز سمجھی جاتی ہے۔ مال دیکھتے ہیں، ابھی مال ملنا چاہیے تب ہم شادی کریں گے اپنے بچے کی، اچھی لڑکی ہو، کردار اس کا کیسا ہے کیا نہیں، اس سے کوئی بحث نہیں۔ مال اور جہیز خوب ملنا چاہیے، جہاں جہیز زیادہ ملے گا وہاں سے شادی ہوتی ہے، اور اس کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے بھی لڑکیوں والوں کی طرف سے بھی۔ لڑکے والے طرح طرح سے ڈیمانڈ رکھتے ہیں اپنی، کہ بھائی ہمارے بچے نے ایسی ایسی تعلیم حاصل کی ہے اور فلاں جگہ سے پیغام آیا تھا تو اس کو ایسا ایسا دینے کے لیے وہ تیار ہے، ہم نے منع کر دیا، ہمیں کیا پڑی ہے دوسرے کے مال پر اپنا حق جتانے کی۔ اب یہ صرف کہنے والی بات ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو بھاؤ جو ہوا ہے، اس سے اگر آپ اونچی بولی لگا سکتے ہیں تو ہماری اور آپ کی پٹری
میل کھائے گی. تو اب اس طرح سے لڑکے والے کرتے ہیں. لڑکیاں والے بیچارے مجبور ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے, اس لیے وہ ہر طرح سے لڑکے والوں کو رجھانے کی, منانے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایک اور رسم نکل رہی ہے دھیرے دھیرے کر کے آپ تک بھی پہنچے گی. ہو سکتا ہے آپ کے یہاں پہ ہو. لڑکی کی طرف سے لڑکے کی ماں کو زیورات سونے کا دیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ لو بھئی. اب وہ لالچ دے دیا, ماں کے منہ پہ ایک پٹی لگا دی کہ اب بھئی یہ خاموش رہے گی, اب یہ ریجیکٹ نہیں کرے گی. سونے کا کوئی ایٹم بنوا دیا یا اسی طرح سے اور کوئی چیز دے دی گئی. تو یہ سب ماحول چل رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال کی وجہ سے شادیاں ہوتی ہیں, جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں 1400 سال پہلے, 1450 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور دوسرے نمبر پر وَلِجَمَالِهَا, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی ہوتی ہے. اور سے شادی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت ہے. آج کل ہمارے نوجوان جن کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہے, ان کی یہ پہلی پسند ہے خوبصورت لڑکی ہونا چاہیے. اس کا اخلاق کیا ہے, کردار کیا ہے, مال دولت بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. اگر لڑکی خوبصورت ہے تو شادی کے لیے وہ ہر طرح سے زور لگاتے ہیں, ماں باپ کے خلاف بھی چلے جاتے ہیں, کنبے اور خاندان کے خلاف بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی جیت جاتے ہیں کبھی ہار جاتے ہیں. غرض یہ کہ دوسرے نمبر پر یہ چیز ہوتی ہے کہ لڑکی خوبصورت ہونا چاہیے, گھر والے بھی دیکھتے ہیں. تیسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِحَسَبِهَا, اس کے حسب, اس کے خاندان کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. اور یہ چیز آج زیادہ تر خاص طور سے شہروں میں ختم ہوتی جا رہی ہے دھیرے دھیرے. جو بہت پرانی ذہنیت کے لوگ ہیں ان کے اندر ہی ابھی یہ بات بچی ہے. باقی دیہات وغیرہ میں اب بھی اس پر خاصا زور دیا جاتا ہے اور اس پر خاصی توجہ بھی ہوتی کہ وہ ہماری لڑکی جو ہے وہ ہمارے خاندان کی ہونا چاہیے, ہم جس برادری کے ہیں اس برادری سے اس کا تعلق ہونا چاہیے. دوسری برادری کی چاہے وہ کتنی ہی اچھی لڑکی کیوں نہ مل جائے, کتنا ہی بہتر رشتہ کیوں نہ ہو, اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہاں اگر اپنی سے اونچی برادری کی ہے لڑکی تو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, کبھی کبھار وہ بھی تیار نہیں ہوتے. تو یہ تیسری وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور چوتھی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلِدِينِهَا, اس کے دین کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. نکاح جو ہے اس کے دین کی وجہ سے کیا جاتا ہے. بہت سارے نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے محض دین کی وجہ سے, مسلک کی وجہ سے شادیاں کی اور آج وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے نہیں دیکھا مال دولت کو, انہوں نے نہیں دیکھا حسب و نسب کو, انہوں نے نہیں دیکھا خوبصورتی کو, انہوں نے دین کو ترجیح دی, دین کے مطابق انہوں نے شادی کی, نیک لڑکی کو انہوں نے چنا اور اسی طرح سے لڑکی والوں نے بھی نیک لڑکے کو چنا. وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں, ان کے کسی بھی طرح کے ان کے درمیان میں اختلافات نہیں ہیں, یا تھوڑے موڑے ہوتے ہیں انسان ہونے کے ناطے سے تو وہ بہت ہی معمولی ہوتے ہیں اور جلدی ختم ہو جایا کرتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. آگے آپ نے فرمایا فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ, دین والی عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ. ہم نے کامیابی کیا سمجھی ہے؟ ہم نے کامیابی یہ سمجھی ہے کہ مال لے کر آئے, زیادہ جہیز لے کر آئے, یہ ہم نے کامیابی سمجھی ہے. لوگ دیکھتے آئے پورا کمرہ بھر کے جہیز آیا ہے, فریج بھی ہے اور گاڑی بھی ہے, فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہے, ساری چیزیں, کوئی ہے ہی نہیں ایسی چیز جو آئی ہے.
ارے اس کا تو مزہ آ گیا، اس کو تو بہت دولت ملی ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اس کی تو لاٹری نکل آئی۔ اس طرح سے تبصرے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جہیز آیا ہے یہی ہے در حقیقت کامیابی کی گارنٹی اور کامیابی کی کنجی۔ لیکن ہم نے اور آپ نے اکثر یہ مشاہدہ کیا ہے، جو زیادہ جہیز لے کر آتی ہے اس کے زیادہ نخرے بھی ہوتے ہیں، وہ نخرے والی بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ آپ کی نہیں سنتی ہے، آپ کے ماں باپ کی نہیں سنتی ہے، آپ کے کنبے اور خاندان والوں کی نہیں سنتی ہے، آپ کو کسی کیٹیگری میں شمار نہیں کرتی ہے، اور ہر طرح سے آپ کو دبانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ کبھی کبھی آپ دب جاتے ہیں، کبھی کبھی نہیں دبتے ہیں، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، 36 کا آنکڑا ہوتا ہے، ادھر سے تناؤ ادھر سے تناؤ، اور نوبت لڑائی جھگڑے کی، تھانے دربار ہوتے ہیں، مقدمے بازی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پورے سامان کی لسٹ منگوائی جاتی ہے، جو پہلے ہی تیار کر لی جاتی ہے کہ ہم نے یہ سامان دیا تھا، اب سارا سامان ہمارا واپس کرو۔ جہیز سارا جو آپ استعمال کرتے رہے در حقیقت وہی لڑکی استعمال کرتی رہی ہے، اب نیا جہیز آپ سے منگوایا جاتا ہے اور وہ آپ کو دینا پڑتا ہے۔ یہی کامیابی ہے کیا؟ یہی کامیابی ہم نے سمجھی تھی، کیا یہی کامیابی ہے؟ کیا یہ کامیابی اسے کہیں گے؟ میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا یہ در حقیقت کامیابی ہے؟ اسے کوئی آدمی کامیابی کہے گا؟ یقیناً کوئی آدمی اسے کامیابی نہیں کہہ سکتا ہے جس کے اندر عقل ہو، جس کے اندر تھوڑا سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہو، وہ اسے کامیابی شمار نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح سے خوبصورتی، یہ بھی آنے جانے والی چیز ہے۔ کتنی نوجوان ایسے تھے جو نوجوانی کی عمر میں بڑے خوبصورت تھے، گبرو جوان، ہاتھ دھر دے تو زمین دھس جائے، طاقت اور قوت میں ان کی مثالیں دیا کرتے تھے لوگ، لیکن آج ان کے جھرریاں پڑی ہوئی ہیں۔ پہلوانی کیا کرتے تھے کسی زمانے میں، لیکن آج کمر جھک گئی ہے، چلنے کے لیے دشواری محسوس کرتے ہیں، چل نہیں پاتے ہیں۔ یہ خوبصورتی میرے بھائیوں یہ برقرار نہیں رہتی ہے، یہ چند روز کے لیے اللہ رب العالمین نے بطور امتحان کے تمہیں دی ہے اور ہمیں دی ہے۔ اس جوانی کا صحیح استعمال کر لیا تو یہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، اور وہ صحیح استعمال کیا ہے اس کی بھی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ صحیح استعمال یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی زبانی کو لگائیں، اور یہ سمجھ لیں کہ جوانی کی عمر اللہ رب العالمین اس عمر کی عبادت کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں جوانی کی عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن القوی خیر من المومن الضعیف، قوی مومن، طاقتور مومن یہ کمزور مومن سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ جوانی کے بارے میں خصوصی طور پر اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، ان شبابہ، تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہاں جوانی گزاری تھی، اور قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ، اس دن اس جوان کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں رکھے گا جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارتا ہے۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ اللہ رب العالمین کے سائے میں ہوں گے اس دن جس دن کسی چیز کا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان
جو اپنی زندگی اپنی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارتا ہے. تو یہ جوانی بڑی محبوب ہوتی ہے، لیکن یہ پائیدار نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. یہ خوبصورتی یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کو فنا ہے، لہذا ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے میرے بھائی. تو یہ جوانی، یہ خوبصورتی یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ پائیدار چیز نہیں ہے کہ ہم اس کے پیچھے بھاگیں اور اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو اجیرت بنا لیں. اور اسی طرح سے حسب و نسب کی جہاں تک بات ہے، کوئی آدمی حسب و نسب کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے یہاں متقی اور پرہیزگار نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کے یہاں متقی اور پرہیزگار عمل کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک مقام و مرتبہ اس کا ہے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے. کسی بڑے سے بڑے خاندانی کا مقام نہیں ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتا ہے. اور ایک غلام بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے تو اس کا مقام بہت بلند ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑاؤں کی آواز جنت میں اپنے آگے محسوس کی. پوچھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے بلال آخر کون سا عمل ہے تمہارا جس کی وجہ سے میں نے تمہیں جنت میں اپنے آگے کے محسوس کیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو کوئی عمل نہیں، جیسے سارے صحابہ کرام عمل کرتے ہیں ویسے ہی میں بھی کرتا ہوں، جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی میں بھی نماز پڑھتا ہوں. بس یہ ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں. تحیۃ الوضو یہ میری نہیں چھوٹتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ہوئی. تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے ہیں کہاں؟ جنت میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی ہیں، تمام انسانیت میں سب سے افضل ہے، بہتر ہے. آپ سے بہتر نہ کوئی بنا ہے نہ بنے گا. آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہی کی ذات ہے. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، آپ کے ایک طرح سے حمایتی اور باڈی گارڈ کی طرح سے چل رہے ہیں. جس طرح سے کوئی بادشاہ جاتا ہے اس کے سامنے باڈی گارڈ جاتے ہیں، ایسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا نام کسی کو معلوم ہے؟ ان کے احباب کون کون ہیں اس کے بارے میں کسی کو معلوم ہے؟ کسی سیرت نگار نے لکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا نام؟ کوئی خاندان نہیں. حبش کے رہنے والے تھے، غلامی کی زندگی گزارنے والے، بچپنے ہی میں غلام ہو گئے اور اسلام جب قبول کیا تو بڑی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تکالیف کو دیکھ کر ان کے مالک سے منہ مانگے داموں پر خرید کر آزاد کر دیا. یہ ہے کل بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری. ان کے خاندان کا کچھ پتہ نہیں ہے. حبش کے رہنے والے ایک معمولی سے غلام ہیں، لیکن عمل کے ذریعے سے جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، خاندان کسی کا جنت میں لے کر نہیں جائے گا. کسی کا حسب و نسب اس کو جہنم سے نہیں بچا پائے گا. لہذا یہاں بھی ہمارا یہ حال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار عورت کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اب اسے کامیابی کا زینہ بھی قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے کامیابی ہے؟ ایسے کامیابی ہے دیندار عورت ہوگی، اچھی تربیت اس کی ہوئی ہوگی، آپ کے بچوں کا خیال رکھے گی، آپ کا خیال رکھے گی، آپ کے ماں باپ کا خیال رکھے گی، زندگی چین اور سکون کے ساتھ گزرے گی.
यही सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे बढ़कर और कामयाबी क्या हो सकती है? आपके बच्चे आपके लिए दुआएं देंगे बाद में, औरत भी खुश खुर्रम होगी, माहौल पूरा अच्छा होगा, दीनदाराना माहौल में बच्चों की परवरिश होगी। तो ये है असल कामयाबी के घर का माहौल दीनदार हो, बच्चे अच्छे हों और दीनदार बने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी औलाद आई नहीं, अभी बच्चों का वजूद नहीं है, लेकिन उनकी तरबियत कैसी माँ से हो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही हुक्म दे रहे हैं कि दीनदार औरत से शादी करो। दीनदार औरत से शादी करोगे तो घर के बच्चे दीनदार होंगे। माँ सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला स्कूल होती है, वही बच्चे को जो सिखाती है वो बात तक उसे याद रहता है। मेरे भाइयों, इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है, अगर हम अपनी औलाद को सही देखना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे वालिदैन जैसी हमारी शिकायतें करते हुए फिर रहे हैं, इमाम साहब से, फला साहब से और फला साहब से, हमें ये शिकायतें ना करना पड़े। अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाइए और उन्हें बतलाइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या हुकूक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हुकूक है। ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की पैदाइश से पहले उन पर माँ बाप क्या कर सकते हैं उसकी बात हुई। अब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद माँ बाप की क्या जिम्मेदारी होती है। 7वें दिन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीका करने का हुक्म दिया, बालों को उतारने का हुक्म दिया, अच्छा और बेहतर नाम रखने का हुक्म दिया। ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों का अच्छा नाम रखें और इसी तरह से उनकी तरफ से अकीका करें। अकीका करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है अपने बच्चों की तरफ से। लेकिन आज हमारा माहौल ये है कि हम अकीका नहीं करते, छठी जरूर करते हैं। छठी के बगैर काम नहीं चलेगा। अकीका रह जाए तो रह जाए, लेकिन छठी नहीं रहेगी। छठे दिन में सारी खुशियां मना लेते हैं, सुन्नत का जो तरीका है उसे छोड़ दिया। ऐसे ही और दूसरे मौकों पर करते हैं, वलीमा नहीं करेंगे, अलबत्ता मड़िया जरूर करेंगे। ये क्या कसम खा रखी है कि नहीं हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की मुखालफती करना है। ये हमारे आबा और अजदाद ने जो तरीका छोड़ा है, क्या उन्होंने कसम खा रखी कि नहीं हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की मुखालफती करना है। अकीके की जगह अगर आप छठी कर सकते हैं तो अकीका क्यों नहीं कर सकते भाई? छठी में आप लाखों रुपया खर्च कर सकते हैं, तो अकीके में आप थोड़े से पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं। ये सुन्नत का काम हो जाएगा, इसलिए शैतान रोकता है। वलीमा आप कर सकते हैं, लेकिन वलीमे से उसने रोका कि नहीं, अगर वलीमे के लिए मेहमानों को रोके रखोगे तो 3 दिन रोकना पड़ेगा। एक दिन पहले आएंगे, एक दिन शादी का दिन और एक दिन बाद का दिन। तो इसलिए शैतान ने कहा कि नहीं, पहले ही निपटा दो और शादी करके अपने अपने घर जाए सारे लोग। ये सब शैतानी हथकंडे हैं। शैतान हमें ये नहीं चाहता कि हम सही रास्ते को अपनाएं। तो मेरे भाइयों, ये सुन्नत का तरीका है कि अकीका किया जाए। अकीका हम नहीं कर रहे, हम दूसरे फजूलियात में लगे हुए हैं। अकीके की जब बारी आती है तो 1000 बहाने कि अरे पैसे नहीं है, कि ऐसा नहीं है, कि वैसा नहीं है, और जो दूसरे काम होते हैं तो उसके लिए कर्जे भी लिए जाते हैं, उसके लिए और भी सारे काम किए जाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये 7वें दिन की जिम्मेदारी। इसके बाद जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ये मुतालबा करते हैं
کہ ہم اپنی اولاد کو حلال کمائی کھلائیں۔ یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز کہ ہم اپنی اولاد کو حلال کمائی کھلائیں، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی اولاد کو بچائیں۔ اگر ہم حلال کمائی نہیں کھا رہے ہیں، حرام کمائی کے دل دادا ہیں، تو یہ ایک طرح سے ہمارے اوپر وبال ہے، لیکن اپنی اولاد کو بھی کھلائیں گے تو ان کا وبال بھی ہمارے اوپر ہوگا، ڈبل جرم ہمارا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ قطعاً سمجھداری کی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کریں۔ لہذا حلال کمائی کا طریقہ اپنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے، ملاوٹ سے، دھوکہ دھڑی سے جس طرح سے بچنے کا حکم دیا ہے، اسی کے مطابق اپنی اولاد کو حلال کمائی کھلائیں۔ اور یہ سمجھ لیں، حلال کمائی اگر ہم کھلائیں گے اپنی اولاد کو تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ہماری راہوں کو آسان کر دے گا، اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے اجر و ثواب بھی رکھے گا اس میں۔ اور ایک اور چیز حرام کمائی کی نحوست یہ ہے کہ ہماری دعائیں بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پریشان حال، پراگندہ حال، برے حال اللہ رب العالمین کے دربار میں جاتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب، میرا یہ کام بن جائے، وہ کام بن جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے۔ شادی نہیں ہو رہی ہے تو شادی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یا اسی طرح سے اور دوسری چیزوں میں کامیابی نہیں مل رہی ہے تو اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ پریشان ہیں، دعائیں مانگتے مانگتے تھک گئے، پریشان ہو گئے، لیکن دعائیں ہیں کہ پوری ہوتی ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو یہ کہا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، لیکن یہ کون سا معاملہ ہے، ہماری دعائیں تو سنی ہی نہیں جا رہی۔ طرح طرح کے شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہوتا ہے، ملبسہ حرام، جو اس نے کپڑے پہن رکھے ہیں وہ بھی حرام کے ہوتے ہیں، غذی بالحرام، حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی ہوتی ہے، ماں باپ نے اسے حرام کما کما کر اس کو بڑا کیا ہے، اب اس کا یہ حال ہے، کھانا اس کا حرام کا، پینا اس کا حرام کا، کپڑے اس کے حرام کے، اور جسم میں جو خون بنا ہوا ہے، کھاد جو جسم کی ہے وہ بھی حرام مال سے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ، کیسے اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے آدمی کی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے، جو حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اپنے بچوں کو حرام کھلاتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حرام مال سے بچائیں، حرام کے قریب نہ ہونے جانے دیں، حلال کمائی کھلائیں، محنت سے، مشقت سے، دشواری سے، جیسے بھی پریشانی آئے، دقتیں آئے، لیکن حلال کے علاوہ کوئی اور دوسری طرف ہم نگاہ نہ اٹھا کر دیکھیں، حرام مال کی طرف نہ دیکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تب اللہ رب العالمین ہمارے لیے راہوں کو آسان کر دے گا، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہم جو دعا مانگیں گے اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے گا۔ پھر آپ کہیں گے اور یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ اللہ رب العالمین میری دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ اہم ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ اپنی اولاد کو حلال کمائی کھلائیں، اور اسی طرح سے
ان کو اچھی اچھی باتیں سکھائیں، بچپنے ہی سے ان کو جیسے ہی بولنے کے لائق ہوئے ہیں ان کو قرآن مجید کی صورتیں یاد کرائیں، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں انہیں یاد کرائیں۔ آج ہمیں خوشی اس بات میں ملتی ہے کہ ماسٹر صاحب کے پاس جا کر ہمارا بچہ ٹیبل سیکھ جائے، اسے 2 کا 3 کا 4 اور 6 5 اور 6 وغیرہ کے ٹیبل آ جائیں، اس سے یہ معلوم ہو کہ 6 1 جا 6 6 2 جا 12، یہ اسے معلوم ہونا چاہیے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ارے آج ہمارے بچے نے 11 کا ٹیبل سنایا ہے، 12 کا ٹیبل سنایا ہے ہمارے بچے نے، لیکن کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ ہمارے بچے نے کوئی سورہ قرآن مجید کی آتی ہے، سورہ فاتحہ اسے آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، سورہ اخلاص جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثلث قرآن ہے، 1/3 ہے یہ، اگر اس کی تلاوت کرو گے تو 10 باروں کے ثواب کے مستحق بن جاؤ گے۔ یہ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے، کبھی ہم نے اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دی ہے؟ یقیناً ہم میں سے ہر ایک کا یہی جواب ہوگا کہ نہیں، ہم نے ایسا نہیں کیا ہے، ہم نے ایسا نہیں اپنے بچوں کو سکھایا ہے۔ جب ہم نے اپنے بچوں کو ایسا سکھایا نہیں ہے تو کیسے سیکھیں گے قرآن و حدیث؟ کیسے انہیں معلوم ہوگا ہم کیا ہے، سچ کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، کیسے وہ جانیں گے؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت شروع سے ہی کریں، اور جب 7 سال کے ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم 7 سنین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کی ہو جائے۔ یہ نماز پڑھنے کا حکم کب سے دینا ہے؟ 7 سال کی اولاد ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف راغب کرو کہ وہ جائیں مسجد میں نماز پڑھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مسجد سے بھگاتے ہیں بچوں کو، ہمارے بچے مسجد میں آتے ہیں، بچے ہونے کے ناطے سے شور ہنگامہ بھی کر دیتے ہیں، اور اس کے بھی ذمہ دار ہم ہیں، کیونکہ ہم نے انہیں سکھایا نہیں ہے کہ مسجد میں کس طرح سے تمہیں رہنا ہے، مسجد میں جا کر کس طرح سے آپ کو بیٹھنا ہے، کس طرح سے اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہ ہم نے بچوں کو نہیں سکھایا۔ اب مسجد میں جب انہیں کچھ یاد نہیں ہے، انہیں سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے، انہیں سورہ اخلاص نہیں یاد ہے، اور دوسری چیزیں نہیں یاد ہے، انہیں ہم نے گانے یاد کرائے اور دوسری چیزیں یاد کرائی ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کی جو عادت پڑی ہے وہی آگے نہ کریں گے۔ اوباش اور بدماش قسم کے بچوں میں وہ رہے ہیں، لہذا یہاں بھی شیطانی کریں۔ یہ کوتاہی ہماری ہے کہ ہم نے بچوں کو تعلیم نہیں دی کہ مسجد میں ہم کیسے رہنا ہے، ہمیں کیسے رہنا چاہیے۔ اب ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، ارے ایسا کر دیا، ارے شور کر رہا ہے، یہ بہت مانوں گا، ایسا ہے ویسا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں قرات کرتا ہوں پیچھے کی صفوں سے بچوں کے رونے کی آواز آتی، میں قرات کو مختصر کر دیتا ہوں کہ کہیں ماؤں کے لیے ان کے بچوں کا رونا آزمائش کا سبب نہ بن جائے۔ بچے ہوں گے مسجد میں تو تھوڑا بہت تو شور ہوگا، بچے ہیں، ان کی تربیت کی ذمہ داری ہماری تھی، ہم نے انہیں مسجد سے دور رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم 7 سنین، کہ جب اولاد 7 سال کی ہو جائے انہیں نماز پڑھنے کا حکم، مارنے کا حکم نہیں دیا۔ ماں باپ کو حکم دیا کہ تمہیں حکم دینا ہے نماز پڑھنے کا، زور زبردستی نہیں کرنا ہے، ڈانٹنا پھٹکارنا نہیں ہے، پیار اور محبت کے ساتھ انہیں مسجد میں لانے کا حکم دیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔
بچے بچیاں دونوں شامل ہیں. سب عام طور پر بچوں کو سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کو لایا جائے مسجد میں, بچوں کو کوئی نہیں ٹوکتا. اولاد میں جب لفظ اولاد بولا جاتا ہے تو عربی میں بچے اور بچیاں, لڑکے اور لڑکیاں, یہ سارے ہی شامل ہوتے ہیں. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو, نماز پڑھنے کے لیے انہیں راغب کرو. نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو اچھی باتیں مسجد میں سنیں گے, ویسے ہی ان کا ماحول بنے گا, آخر تک ان کا اسی طرح سے برتاؤ رہے گا. ہمارے جو بچے ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے. ہم نے مسجد میں لائے نہیں انہیں, دھیرے دھیرے وہ مسجد سے دور ہو گئے. نفرت ہم نے دلائی, دھیرے دھیرے وہ مسجد سے دور ہو گئے. اب وہ نماز کی عمر کو پہنچ گئے ہیں, اب وہ مسجد میں آنے کے لیے تیار ہیں. اب ہم کہتے ہیں مولوی صاحب کرے ہمارا بچہ بہت کہتے ہیں, اٹھاتے بھی ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. بھئی عادت آپ کو ڈالنا تھی. 3 سال کا ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اس ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو مسجد میں لے کر آؤ, لیکن ہم لے کر نہیں آئے. تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ اولاد کو نیک اور صالح بنانے کی ذمہ داری مولوی صاحب کی نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچہ جب وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے کہتے ہیں ارے اسے مدرسے میں ہاسٹل میں بھیجو, یہ وہیں سیدھا ہو سکتا ہے. جب اپنے ہاتھ سے نکل گیا تو اب مولوی صاحب یاد آ رہے ہیں, اب ماسٹر صاحب یاد آ رہے ہیں کہ اب یہ وہی سدھار سکتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں سدھار پائے. تو یہ حال ہے میرے بھائیوں ہمارا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیث میں بیان فرما رہے ہیں وَاصْرِفُوهُمْ عَلَيْهَا, کہ جب نماز پڑھنے کے حکم آپ نے دیا ہے, نماز پڑھنے کے لیے آپ نے بچوں سے کہا ہے, نماز پڑھنے کے لیے پھر بھی وہ تیار نہیں ہوئے, نماز چھوڑ رہے ہیں, جماعت میں وہ شریک نہیں ہو رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 سال کے ہو جائیں تب ان کی پٹائی لگاؤ. نماز پر پٹائی لگانا ہے, نیکی نہ کرنے پر ان کی پٹائی لگانا ہے. آج ہم پٹائی کس پہ لگا رہے ہیں؟ کما کر حرام طریقے سے لا کر نہیں دے رہا ہے تب ہم پٹائی لگا رہے ہیں. ہم نماز پر نہیں پٹائی لگا رہے, بچے کو ڈانٹ نہیں رہے ہیں. یہ ہمارا حال ہے میرے بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو مارنے کا حکم نہیں دیا ہے. کسی بھی حدیث میں آپ کو یہ حکم نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو مارنے کا حکم دیا, لیکن نماز کے تعلق سے یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں اور 10 سال کے ہو گئے ہیں تو پھر ان کی پٹائی لگائی جائے. تو میرے بھائیوں یہ 10 سال پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنائیں اور اس پر ان کی پٹائی بھی لگائیں. لیکن ہم نے یہ بھی نہیں کیا, یہ ہماری ذمہ داری تھی, ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی میرے بھائی. اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ایک اور حکم بھی دیا, وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ, ان کے بستروں کو الگ. لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں, 2 بچے ہیں تو دونوں چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں, یا لڑکے ہی لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں, دونوں کے بستروں کو الگ کر. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے متعلق تعلیم ہمیں دی ہے میرے بھائیوں. ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا ہم نے اس طرح سے اپنے بچوں کو تعلیم دی ہے, اپنے بچوں کو اس طرح سے سمجھایا ہے, اور پھر بچوں کو بنیادی عقائد کے بارے میں سکھائیں. انہیں بتائیں اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے, اللہ رب العالمین کا اختیار کیا ہے, یہ ہم بتائیں اپنی اولاد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو 8, 9, 10 سال کے بچے ہیں
ان کو عقائد کی باتیں، دین کی باتیں سکھایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، چھوٹے سے ہیں، 10 سال تقریباً عمر رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا غلام انی اعلمک بکلمات، کہ بچے، غلام عربی زبان میں بچے کو کہتے ہیں جو ابھی سن شعور کو پہنچا ہے، بس یہ سمجھ لو کہ اچھائی برائی کی تمیز اس کے اندر آئی ہے، ایسے بچے کو غلام کہتے ہیں، ابھی مطلب وہ بلوغت کو نہیں پہنچا۔ تو یہ جو ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں تمہیں چند باتیں بتانے والا ہوں، میں تمہیں چند باتیں بتا رہا ہوں، غور سے سن لو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند باتیں بتلائی۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی احفظ اللہ یحفظک، اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرنے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کی حفاظت، بھلا اللہ رب العالمین کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کی حفاظت کا مطلب ہے اس کے دین کی حفاظت، اس کے دین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا احفظ اللہ یجدہ تجاہک، اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی تمہاری اللہ رب العالمین ہر معاملے میں مدد فرمائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سکھا دے۔ اس کے بعد فرمائی تیسری بات وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، کہ جب تمہیں مانگنا ہو، کسی ضرورت کے بارے میں سوال کرنا ہو تو اللہ رب العالمین سے سوال کرو، کسی دوسرے سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے، رزق کے بارے میں اگر سوال کرنا ہے تو اللہ رب العالمین سے سوال کرو۔ باقی ایک دوسرے سے مدد کرنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے، تو وہ یہاں مراد نہیں۔ یعنی جو اللہ کی اختیار کی باتیں ہیں، ان باتوں میں اگر تمہیں کسی چیز کو مانگنے کی ضرورت ہے، اولاد مانگنے کی ضرورت ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، لڑکے نہیں ہو رہے ہیں، بچے نہیں ہو رہے ہیں، یا اسی طرح سے معاشی اعتبار سے تنگی کا شکار ہے، یہ کوئی انسان دور نہیں کر سکتا ہے۔ اب کسی انسان سے مانگنا شروع کر دو، کسی بڑے سے بڑے پیر اور ولی سے مانگنا شروع کر دو، یہ پورا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ پورا کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم مانگو تو اللہ رب العالمین سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَانْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ رب العالمین سے مدد کرو، اس کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد نہ کرو۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات بیان فرمائی میرے بھائیوں، وہ اگر ہم نے سمجھ لی تو ساری حرام کاری، حرام خوری ہم چھوڑ دیں گے۔ بس یہ کہ سمجھ لے اور اس پر عمل پیرا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے ہیں ابھی، بہت بنیادی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح سے بات سمجھ لو، سارے لوگ دنیا کے اکٹھے ہو جائیں، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، سارے لوگ دنیا کے، جنات، انسان، اور انسانوں میں سارے لوگ، محلے کے، پڑوس کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ رب العالمین نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لوگ کہتے ہیں ارے ہم بات بیان کریں گے تو لوگ مخالف ہو جائیں گے، ہمارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، ہمارا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، شادیاں نہیں ہوں گی، اور اسی وجہ سے وہ جہاں چاہتے ہیں
अपनी बच्चियों की शादियां कर देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सारी दुनिया के लोग इकट्ठा हो जाए, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं मगर उतना जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है उससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये भी अच्छी तरह से समझ लो, सारी दुनिया के लोग इकट्ठा हो जाए, पूरी उम्मत इकट्ठा हो जाए और तुम्हें नफा पहुंचाना चाहे, तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे, तुम्हारी बिगड़ी बनाना चाहे, तुम्हारे लिए फायदे पहुंचाने की कोशिश में लग जाए, तुम्हें फायदा नहीं पहुंच सकता है मगर उतना जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख दिया है उतना ही फायदा होगा जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख दिया है। इसके बाद आपने फरमाया रुफियतिल अक़लाम, कलम उठा लिए गए हैं, वजफ़तिस सुहुफ़, और सुहुफ़ ये खुश्क हो गए हैं, अब उसमें कमी और ज़्यादती नहीं हो सकती। तो मेरे भाइयों इस तरह का ईमान अकीदा हम अपने बच्चों का बनाएं तो हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छाई का भलाई का मामला करेंगे और जो जमाने की मुसीबतें परेशानियां आती हैं उन पर डट के खड़े हो जाएंगे और फिर तौहीद को हम लोगों के सामने बयान करेंगे तो वो सारी मुसीबतों और परेशानियों को आसानी के साथ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे क्योंकि उनका यकीन है, उनका एतमाद है, भरोसा है जो अल्लाह ने तकदीर में लिखा है वो मिलकर रहेगा। लिहाजा मुझे अच्छा करना है, मुझे अपनी जिंदगी बनाना है और अपने बच्चों की भी जिंदगी बनाना है। मेरे भाइयों औलाद की तरबियत बड़ी अहम है। औलाद की तरबियत अगर हम सही ढंग से नहीं करेंगे तो ये औलाद कल कयामत के दिन हमसे पूछेगी और हमसे सवाल करेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का भी हुक्म दिया है औलाद के दरमियान हम अदल और इंसाफ का मामला फरमाएं। आज हमारे माशरे में ये बहुत सारा देखा जाता है और महसूस किया जाता है कि हम औलाद के दरमियान में अदल और इंसाफ का मामला नहीं करते। किसी बेटे को जिंदगी के अंदर ज्यादा नमाज दिया, किसी को कम दे दिया, किसी को तोहफे तहफ़ ज्यादा दे रहे हैं, किसी दूसरे बच्चे को उसके मुकाबले में कम दे रहे हैं। और इसी तरह से खास तौर से बचपने पर लड़कियों के साथ जो है मामला होता था, अब तो खैर नहीं होता है इतना, लेकिन पहले जमाने में 30-40 साल पहले जाया तो लड़कियों को लड़कों के मुकाबले में हीन समझते थे और उन्हें जो है कमतर समझते थे। लड़कों को ज्यादा लेके आ रहे हैं सामान, कोई भी लड़कियों को कम दे रहे हैं। अब भी हालांकि है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के दरमियान अदल इंसाफ करने का हुक्म दिया। हजरत नुमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस बहुत मारूफ और मशहूर है। बयान फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने इस बच्चे को एक गुलाम देना चाहता हूं, आप इस पर गवाह हो जाइए। इसकी वालिदा कहती है कि मैं इसको ऐसे नहीं मानूंगी जब तक के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह नहीं बनाऊंगा। होती ना माए कि भाई आपने दिया है ना, मेरे ही बेटे को दिया है कि नहीं दिया है, 2 शादियां हैं या इसी तरह से कि कोई और भी है हिस्सेदार तो मेरे ही बेटे को दिया है, चलो अच्छा फला आदमी को गवाह बना के लाओ, तब मानेंगे, हम ऐसे नहीं मानेंगे, लिख में लेके आओ। उन्होंने भी कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गवाही दिलवा के लाओ कि हाँ तुमने दिया है। गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा कि ऐसे ऐसे मामला है और मैं अपने इस बच्चे को ये गुलाम दे रहा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी और भी औलाद है? फरमाया हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी और भी औलाद है। आपने फरमाया क्या सारी औलाद को तुमने ऐसे ही तोहफे दिए हैं? कहा नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी औलाद को नहीं दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जुल्म और ज्यादती पर गवाही कर सकता हूं। बात रवायात में अल्फाज ये हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
پوچھا کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے؟ کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جب تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے تو اپنی اولاد کے درمیان میں عدل و انصاف کرو۔ اگر تم اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف نہیں کرو گے تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کرے گی۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ بھی کرنا ہے۔ اولاد کی تربیت تبھی مکمل ہو سکتی ہے۔ آج تک ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں پر اللہ رب العالمین سے شرمندہ ہو کر توبہ اور استغفار کریں، اور یہ سمجھ لیں، یہ جان لیں اللہ رب العالمین توبہ اور استغفار سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا اتنا زیادہ اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے جب توبہ کرتا ہے بندہ، جیسے کوئی آدمی جنگل میں سفر کر رہا ہے، بیابان جنگل میں ایک اونٹ پر سوار چلا جا رہا ہے، ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ جنگل ہے، آرام کرنے کے لیے لیٹا، تھکا ہوا تھا، نیند آ گئی، اور جب بیدار ہوا تو دیکھ رہا ہے کہ اس کا اونٹ ماں سارا سامان کے غائب، پانی کا، کھانے کا سارا انتظام اونٹ پر ہی تھا، وہ سارا اس کا غائب۔ تلاش کرتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر کوشش کرتا ہے، ادھر کوشش کرتا ہے، کہیں نہیں ملتا ہے سامان۔ تھک ہار کر پھر اسی جگہ سو جاتا ہے، اور جب دوبارہ بیدار ہوتا ہے تو اس کا اونٹ ساتھ و سامان کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ آدمی کتنا خوش ہوگا۔ ہم اور آپ جب ہماری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں تو کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم اور آپ میں سے اکثر و بیشتر کسان لوگ ہیں۔ کسانوں کی جب فصل پوری تیار ہو کر گھر آ جاتی ہے تو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ برباد ہو جاتی ہے تو خود خوشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی زبان اس کا ساتھ چھوڑ دیتی، کہتا ہے اللہ رب العالمین کو مخاطب کرتے ہوئے، اللہ انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب۔ الفاظ بدل دیتا ہے، کہنا اسے یہ چاہیے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، اور کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ خوشی میں اس نے الفاظ بدل، کبھی کبھی خوشی میں الفاظ بدل جاتے ہیں، غم میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس سے زیادہ کہیں اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ میرے بھائی، آج تک جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں، اولاد کی دیکھ ریکھ میں جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی